میں آپ کی خدمت میں آج کامیابی حاصل کرنے کے حوالے سے، مایوسیوں سے چھٹکارا پانے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات کروں گا۔ اللہ پاک امید کا نام ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کوئی بھی جو مومن ہے وہ ناامید نہیں ہوتا۔ ناامید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ناامید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو اللہ نہیں مانا۔ جب ہم اللہ پاک کو اللہ نہیں مانتے تو اللہ کی جو ہمارے ساتھ طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، وہ پھر ہمارے ساتھ نہیں رہتی۔ جب ہم اللہ پاک کو اللہ مانتے ہیں اور اپنا ساتھی سمجھتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے رب کو ہر وقت محسوس کرتے ہیں تو ہم جس چیز کا بھی ارادہ کر لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایسی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی روحانی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار بن جاتا ہے اور ہم خود بھی اس لیول پر محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا فیتھ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے، ہماری اندر اتنی موٹیویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ضرور ہوگا، لازماً ہو جائے گا۔ اس میں پھر چونکہ چنانچہ اور کسی نے میرے خلاف یہ کر دیا، کسی نے میرے خلاف یہ کہہ دیا، کوئی میرے راستے میں یہ روڑے اٹکا رہا ہے، تو یہ چیزیں ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم اگر جب اپنے رب کو واقعی رب مان لیتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں کہ رب ہمارے ساتھ ہے ہر وقت۔ جب رب ہمارے ساتھ ہر وقت ہم محسوس کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ول پاور ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہے، اس میں پھر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم کسی بھی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی دنیاوی آقا کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ سہانے روح نہیں بنا لیتے، اپنی خواہشوں کو، اپنی مادیات کو ہم اپنے لیے مسائل نہیں بنا لیتے، بلکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں، جو ہماری کوشش ہو رہی ہے، ہم اپنے مقصد کو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے اللہ پاک ہمارا مددگار ہے۔ جب اللہ پاک ہمارا مددگار ہوتا ہے، ہم اس کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، تو جو بات ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہماری منزل ہوتی ہے، اللہ پاک پھر ہمارا دست و بازو بن جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں مومن کی، جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ تو یہ حکمت سے خالی باتیں نہیں ہیں کہ جب ہم اپنے جسم کو، روح کو، اپنے ہر پورے ماحول کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کچھ کام اللہ کے کرنے کے ہیں، کچھ ہمارے کرنے کے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ناکامیوں کا سامنا اس لیے کرتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اللہ نہیں ماننا۔ اللہ پاک کو اللہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق و مالک ہے، وہ ہر کام کرنے والا ہے۔ جب اس کے اوپر ہمارا فیتھ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر کوئی منزل جو ہے وہ کٹھن نہیں رہتی، ہر کام جو ہے وہ ہمارا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے اندر جذبے جو ہیں اتنے سٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ اس کو بہت زیادہ محنت سے کرتے ہیں۔ جب محنت سے کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بہت اچھی نکلتی ہے۔ اس لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنے مائنڈ پاور کو بڑھانے کے لیے، اپنے اندر موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے، ڈیڈیکیٹ ہونے کے لیے ہمیں جو دوستو کلیہ بنانا پڑے گا۔ وہ کلیہ بڑا سادہ سا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ہر وقت اپنا ساتھ تصور کرنا ہے، اور رب نے جب ہمارے ساتھ، ہم تصور کر لیں گے کہ رب ہمارے ساتھ ہے تو ساری منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ جو ہم مختلف اوقات میں مختلف قسم کے فرسودہ خیالات اپنے ذہن میں لاتے ہیں، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے رب پر مکمل فیتھ ہمارا نہیں ہوتا۔ جب ہمارا رب پر مکمل فیتھ ہو جائے گا، یقین جانیے کہ خواہ وہ امتحان میں کامیابی ہے، کاروبار کا اچھا ہونا ہے، اور کوئی بھی منزل حاصل کرنی ہے، رب پر فیتھ
رکھ کر جب ہم کام کریں گے تو اس کام میں خیر و برکت بھی ہوگی، رب کی مدد بھی شامل حال ہوگی، اور روحانی قوتیں ہمارے اندر آ جائیں گی، اور پھر وہ کام بھی ہم بہتر کریں گے جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ رب کے نام پہ کام کرنے والے جو کیا جائے گا اس میں خیر و برکت ہوگی اور وہ اچھے انداز میں ہوگا۔ اس لیے محنت کرنا ہمارا کام ہے، لیکن ہمارا فیتھ، ہماری انفرادی اور اجتماعی جو عقیدتیں ہیں اس کا مرکز و محور، ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا یہ مشن ضرور کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔